نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اللہ سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ اس اللہ انسان کے بھلائی کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے بھلائی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسان کے اوپر محنت کر کے مکمل دین کو پہنچا دیا ہے۔ آج میں نے دین کی سوال اور جواب کہنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ترانہ کہنا ہی پڑے گا۔ تمنائے الفات، تمنائے الفات جہاں ہو رہی ہیں، نہ جانے کہاں سے کہاں ہو رہی ہیں۔ تمنائے الفات، تمنائے الفات کوئی روکتے ہیں، کوئی روکتے ہیں، فلک مجھ کو آ کر محبت ہماری آیا ہو رہی ہے، محبت ہماری آیا ہو رہی ہے۔ تمنائے الفات، تمنائے الفات جہاں ہو رہی ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں ہو رہی ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں ہو رہی ہے۔ تمنائے الفات۔ سوال کیا ہے پاکستان سے افسانہ جمیل۔ بہن سوال کیا، میرے شوہر قسم کھایا کہ 4 مہینے تک تجھ سے صحبت نہ کروں گا، صرف 4 مہینے کے لیے قسم کھایا، اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے موافق جواب ہوگا تو میں نے خوش ہوگا۔ بہن اس کا یہی حکم ہے، اگر 4 مہینے تک صحبت نہ کرے گا تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اگر 4 مہینے ہونے سے پہلے صحبت کرے، صرف قسم کا کفارہ دینا پڑے گی، طلاق بائن نہ پڑ جائے گی۔ میں نے امید رکھتا ہے افسانہ جمیل کو صحیح جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے بچو لطیف مندر بازار دھنو کٹا سے، جلسہ میں روپیہ مانگنا جائز ہے اور حج میں تصویر کھینچنا کیا ہے؟ ہاں بھائی، جلسہ میں روپیہ مانگنا جائز ہے۔ اگر جس جلسہ میں بیان کے ساتھ ساتھ بجنا ہوگا وہ جلسہ حرام ہے، اس جلسہ میں روپیہ مانگنا بھی حرام ہے۔ اگر تم دعوت دیتا ہے جان بوجھ کے روپیہ مانگنا والا خطیب کو، پھر فتویٰ کیوں دریافت کیا بھائی؟ اگر جلسہ میں روپیہ نہیں مانگنے والا خطیب بہت ہے، اس کو بھی تلاش کرو، تقویٰ میں تم کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قوالی اللہ اور رسول کی ترانہ ہوگا تو جائز ہے، اس میں بجنا ہوگا تو ایک قوالی حرام ہے۔ اور اگر عورتیں قوالی کہنا تو حرام ہے، اور اگر قوالی میں بجنا ہوگا، بری بھلا قوالی کہنا، عورتیں ساتھ دینا یا تو روپیہ مانگنا حرام ہے۔ اگر بجنا نہ ہوگا، بری قوالی نہ ہو، عورتیں ساتھ نہ دے گا، روپیہ مانگنا جائز ہے۔ بچو لطیف کو دوسرا سوال، اور اگر ضرورت کے علاوہ کسی جاندار کا تصویر کھینچنا حرام ہے؟ امید رکھتا ہوں کہ میں نے انڈیا میں بہت بڑا بچو عبداللطیف قوال کو صحیح جواب دیا ہے۔ بھائی بچو عبداللطیف صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان میں گزار چکا ہے۔ سوال کیا ہے ڈائمنڈ ہاربر سے میمونہ،
बहन सवाल किया है गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती रखना खाना पीना जायज़ है या नहीं, और अगर नमाज के अंदर सिजदा में हाथ पहले जाएगा या घुटनों। बहन एक साथ आप दो सवाल किया है बहन मैमूना, गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना दोस्ती रखना जायज़ है, लेकिन जिक्री दोस्त रखना नाजायज़, जाहिर करना दोस्त दिल में दुख पाएगा ये भी नाजायज़। अगर मैमूना का दूसरा जवाब ये है नमाज के अंदर घुटनों पहले जाएगा सिजदा की जगह में और हाथ बाद में, उम्मीद रखता है मैमूना के मैंने सही जवाब दिया है। सवाल किया है मसादुल हावड़ा से, भाई सवाल किया है मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना जायज़ है या नहीं। हाँ भाई, मस्जिद के अंदर दरवाज़ा बंद करना मकरूह तहरीमी है। अगर नमाज का वक्त ना हो, माल व असबाब हिफाजत के लिए दरवाज़ा बंद कराया चाहिए तो जायज़ है। उम्मीद रखता है मसादुल भाई को सही जवाब दिया है। मीना परवीन सवाल किया है, मीना परवीन कलकत्ता से। बहन सवाल किया औरत अपने शौहर को तालाक दिया है तो तालाक हो जाएगा या नहीं। तालाक देने का इख्तियार फ़कत मर्द को ही है, औरत की भी नहीं। औरत तालाक देगा तो तालाक नहीं होगा, और अगर मर्द तालाक देगा तो तालाक हो जाएगा। औरत चाहिए या ना चाहिए, हर तरह तालाक हो जाएगा। औरत अपने मर्द को तालाक नहीं दे। मैंने उम्मीद रखता है कि मीना परवीन को सही जवाब दिया है। सवाल किया है राजिया रिश्ता सोनारपुर कमलगाची से, मेरी शौहर तालाक दी मुझको और मैंने नहीं सुना, और वो कहता है कि तुझको तालाक दी, तालाक हो जाएगा या नहीं। सही जवाब मिलेगी तो मैंने खुश होगी। मेरी बहन सुन लीजिए, जब मर्द ने जुबान से कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को तालाक दे दी, इतनी ज़ोर से कह दिया कि खुद उन अल्फाज को सुन लिया, बस तालाक हो जाएगा। चाहे किसी के सामने कहे या तन्हाई में, और चाहे बीवी सुने या ना सुने, हर हाल में तालाक हो जाएगा। मैंने उम्मीद रखता हूँ कि राजिया रिश्ता को सही जवाब दिया है। सवाल किया है मल्लिकपुर से रीना अमीर। बहन सवाल किया हायस के ज़माना में नमाज और रोज़ा दुरुस्त है या नहीं। हाँ बहन, हायस के ज़माना में नमाज रोज़ा दुरुस्त नहीं, नमाज बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। हायस से पाक होने के बाद उसकी नमाज काजा वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता। हायस से पाक होने के बाद रोज़ा काजा रखना पड़ेगा। मैंने उम्मीद रखता है कि रीना मीर को सही जवाब दिया है। सवाल किया है मगराहट से रूमी अलमास। बहन सवाल किया है नमाज पढ़ने में या आधे रोज़ा में हायज आ गया तो नमाज होगा या नहीं। बहन सुनिए, अगर फ़रोज़ नमाज पढ़ने में हायज आ गया तो वो नमाज भी माफ़ हो गई। हायज से पाक होने से बाद उसकी नमाज कज़ा ना पड़ेगी, और अगर नफल या सुन्नत नमाज में हायज आ गया तो हायज पाक होने की बाद कज़ा पढ़ना पड़ेगी, और अगर आधे रोज़े के बाद हायज आ गया तो उसकी रोज़ा टूट गया। जब हायज से पाक हो तो उसका रोज़ा कज़ा रखे। अगर नफल रोज़ा में हायज आ गया उसकी भी कज़ा रखे। मैंने उम्मीद रखता हूँ कि रूमी अलमस को सही जवाब दिया है। सवाल किया है गुजरात से अस्मा अख्तर। बोन कहते हैं मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाबे हज़रत अल्लामा बशीर अहमद DMU, आपके पास मेरी एक सवाल है, जवाब देगी तो मैंने बहुत खुश होगी। मेरी सवाल हज करने का तरीका क्या है और मसाइल क्या है। बहन बहुत बड़ा सवाल किया है। मेरी बहन सुन लीजिए। नंबर 1 उम्रा, खाना काबा की ज़ियारत
اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا جو احرام کے ساتھ ہو۔ نمبر 2 حج، عرفات پر وقوف کرنا، طواف زیارت کرنا جو احرام کے ساتھ ایک وقت معین پر ہو۔ نمبر 3 قران، عمرہ اور حج کو مجموعہ جو ایک ہی احرام سے لگاتار کیا جائے۔ نمبر 4 تمتع، عمرہ اور حج کا مجموعہ جو 2 احرام سے الگ الگ ادا کیا جائے۔ امام اعظم کے نزدیک سب سے افضل قران ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ بہن، حج کا شرائط سنیے۔ نمبر 1 احرام، بغیر احرام کے کوئی نفل حج کا صحیح نہیں۔ نمبر 2 زمان، تمام ارکان ایام حج میں ادا ہو۔ نمبر 3 مکان، مسجد حرام و صفا مروہ و عرفات۔ بہن اسماء اختر، حج کے فرائض و واجبات سنیے۔ حج کے فرائض: 1 نمبر احرام باندھنا، 2 نمبر عرفات میں وقوف، 3 نمبر طواف زیارت کرنا۔ حج کے واجبات: 1 نمبر میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3 زوال آفتاب سے سورج ڈوبنے کے تھوڑی دیر کے بعد عرفات میں وقوف کرنا۔ نمبر 4 وقوف مزدلفہ۔ نمبر 5 سر کو منڈوانا۔ نمبر 6 رمی جمار کرنا۔ نمبر 7 طواف وداع کرنا۔ نمبر 8 طواف زیارت کرنا۔ نمبر 9 رمی جمار کو جبہ پر مقدم کرنا۔ نمبر 10 ہادی کو ذبح کرنا۔ نمبر 11 ہادی کے جبہ کو حلق پر مقدم کرنا۔ نمبر 12 ہادی کو ایام نہر میں ذبح کرنا۔ اور اگر حج کا سنن یہ ہے: نمبر 1 طواف قدوم۔ نمبر 2 امام کا خطبہ پڑھنا۔ 7واں تاریخ کو مکہ میں، 9 تاریخ کے بعد جبل کے عرفات میں، 11 تاریخ مسجد منور میں۔ نمبر 3 8واں تاریخ فجر کی نماز کے بعد مکہ سے مینا جانا۔ نمبر 4 5 وقت نماز مینا میں پڑھنا۔ نمبر 5 عرفات کی رات میں مینا میں رہنا۔ نمبر 6 عرفات کے دن طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات جانا۔ نمبر 7 مینا سے مکہ واپس ہوتے ہوئے معصب میں زارہ ٹھہرنا۔ حج کے مستحبات سنیے۔ نمبر 1 سفر حج کی ایک قربانی کرنا۔ نمبر 2 مکہ میں داخل ہونے کے بعد غسل کرنا۔ نمبر 3 مزدلفہ میں جانے کے وقت غسل کرنا۔ جب میقات پر پہنچے تو احرام باندھ لے، یعنی نہا دھو کر، ایک چادر اور تہمت پہن کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور جائے نماز پر بیٹھے ہوئے سار کو کھولے، حج بیت اللہ کی نیت کرے، وہ تلبیہ کہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں نے امید رکھتا ہے کہ اسماء اختر کو صحیح جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے راشد کویال باسلڈنگا پنچگرام سے۔ بھائی سوال کیا طلاق کا کتنے قسمیں ہیں اور کیا کیا؟ محترم آپ جواب دے گا تو بہت خوش ہوگا۔ بھائی راشد، طلاق 3 قسم کی ہیں۔ ایک تو ایسی طلاق جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کے نکاح کے لیے اس مرد کے پاس رہنا جائز نہیں، اگر پھر اس کے پاس رہنا چاہے اور مرد کی اس کے رکھنے پر راضی ہو تو پھر نکاح کرنا پڑے گا۔ ایسی طلاق کو بائن طلاق کہتے ہیں۔ دوسری وہ ہے جس میں نکاح ایسا ٹوٹا کہ دوبارہ نکاح بھی کرنا چاہا تو بعدت کسی دوسرے سے اول نکاح کرنا پڑے گا، اور جب وہاں طلاق ہو جائے تب بعدت اس سے نکاح ہو سکے گا۔ ایسی طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ تیسری وہ ہے جس میں نکاح بھی نہیں ٹوٹا
صاف لفظوں میں یا 2 طلاق دینے کے بعد ہی اگر مرد پشمان ہو تو پھر نکاح کرنا ضروری نہیں، بے نکاح کے لیے اس کو رکھ سکتا ہے، پھر میاں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگی تو درست ہے۔ البتہ اگر مرد طلاق دے کر اس پر قائم رہا اور وہ اس سے نہیں، پھر واجب الطلاق گزر جائے گی، تب نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت جدا ہو جائے گی، اور جب تک عدت نہ گزارے گی تب تک رکھنے اور نہ رکھنے دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ ایسے طلاق رضی طلاق کہتے ہیں۔ البتہ اگر 3 طلاقیں دے دے تو اب اختیار نہیں۔ میں نے امید رکھتا ہے راشد قیل کو صحیح جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے ڈائمنڈ ہاربر سے سیریا پروین بہن، سوال کیا ہے میری شوہر پیچھے راستہ سے جماع کیا کرتی ہیں اور مینس کی حالت میں جماع کرتی ہیں، وہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ بہن، شریعت میں وہ جائز نہیں، پیچھے راستہ اور مینس کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے۔ میں نے سیریا پروین کو صحیح جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے فردوسی بیگم بنگلہ دیش سے، میری دیور زبردستی میری ساتھ جنا کیا ہے تو میرا شوہر طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ بہن، آپ کا شوہر طلاق نہیں ہوئی، جنا کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، جنا کا قریب نہ ہو، یہ بری راستہ ہے۔ اپنی دیوار سے بچو اور توبہ کرو اور اپنے شوہر طلاق نہ ہوگا۔ میں نے امید رکھتا ہے فردوسی بیگم کو صحیح جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے ساتراگاسی سے رومی خان، میری سرسال میری ساتھ جنا کیا ہے، میری شوہر طلاق ہوگی؟ بہن رومی، آپ کی نکاح فسق ہو گیا، اپنی شوہر ہمیشہ حرام ہوگی، طلاق تو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ آپ کی جو حالات ہمیشہ کی حرام ہے، کبھی نہیں لوٹائے جائے گا۔ میں نے امید رکھتا ہے رومی خان کی صحیح جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے سنگرام پور گوڑی ضلع سے حبیبہ بہن، سوال کیا میں نے روزے کی حالت میں تھی، عصر کے بعد ایک شخص میری ساتھ جنا کیا، اگلا دن شوہر کی خواف سے شہری کھایا روزہ رکھا، یہ 2 روزہ ہوگی یا نہیں؟ شریعت کی موافق جواب ہوگا تو میں نے بہت خوش ہوگی۔ بہن، 2 روزہ نہیں ہوگی، 2 روزہ قضا اور کفارہ واجب ہے۔ آپ جو جنا کیا ہے توبہ کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس مرد کے پاس کبھی بھی مت جاؤ۔ امید ہے کہ میں نے حبیبہ کو صحیح جواب دیا ہے۔ ابھی سوال اور جواب یہاں تک رہنے دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ہم تمام بھائی اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں علامہ بشیر احمد کمد پوری کہ اللہ پاک کامیابی عطا کرے AJIJ عزیز انڈین چینل کو بھی۔ ابھی ایک چھوٹا سا ترانہ غور کر کے سنیے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں،
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ